وَرُزِقَ کفافن، اور وہ کامیاب ہے جسے اللہ کفایت بھر روزی عطا فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سارا یار اتنے گھر ہے پتہ ہی نہیں ہے، اتنا مال ہے پتہ ہی نہیں ہے، اتنے پیسے پتہ ہی نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا دے کہ صبر شکر کر کے اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا۔ اگر آپ پھیلا رہے ہیں تو بہت معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں اس ہاتھ پھیلانے میں ایک بہت بڑا عمل دخل ٹی وی چینل پر دکھائے جانے والے ٹھاٹ بانٹ کہ شہزادہ کسی لڑکی کے لیے ہوتا ہے، وہ آئے اور اس کو محلات میں لے کر کے چلا جائے۔ لڑکیوں نے ایسی سپنے بیٹھا لیے ہوتے ہیں، اب جب دن بھر جاب کر کے ضرورت بھر رزق کمانے والا آتا تو اس کو وہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اس نے تو ایسے شہزادے کے سپنے اپنی آنکھوں میں سجائے ہوتے ہیں کہ جو شہزادہ کوئی خلائی مخلوق ہو۔ جبکہ آپ سب جانتے ہیں یہ جو ڈرامے اور یہ ساری چیزیں جہاں فلمائی جاتی ہیں، یہ خود الگ الگ فارم ہاؤسز اور بڑی بڑی جگہ لیتے ہیں جو کرائے پر ہوتی ہیں، لاکھوں روپے کرائے دے کر کے کچھ دیر کا سین فلم بند کیا جاتا ہے، لیکن ماحول ایسا دیا جاتا ہے جو ہماری بچیوں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں پر اور مرد حضرات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر وہ اس سوچ کے ساتھ کہ یار زندگی ایسی ہونی چاہیے، لائف سٹائل تو یہ ہونا چاہیے، زندگی تو یہ لوگ گزار رہے ہیں۔ آج میں نے نیوز سنی، کوئی اداکارہ تھی، ان کا انتقال ہو گیا، بڑی عمر کی تھی، کوئی 80 سال کے قریب عمر تھی۔ اچھا انتقال کیسے ہوا؟ اپنے دور کی وہ مشہور ایکٹر تھی اور مسلمان تھی، اس لیے میں ادب سے نام لے، اللہ غنی کرامت کرے، ان کے گناہ معاف کرے۔ ہم گناہوں کو فیور نہیں کریں گے، لیکن کسی بھی مسلمان کے گناہ گار ہونے کے باوجود دعائے مغفرت ضرور کریں گے۔ تو ان کا انتقال ہو گیا۔ پتہ کیسے لگا؟ 1 ہفتے کے بعد جب گھر سے اسمیل باہر آئی ہے تو پھر رشتہ داروں کو اطلاع دی گئی، رشتہ دار آئے، پولیس آئی، گھر کھولا تو گھر میں انتقال ہوا تھا ان کو۔ وہ کہ جس سے آٹوگراف لینے کے لیے دنیا پریشان تھی، آج 1 ہفتہ وہ گھر میں انتقال ہو کے پڑی رہی، لیکن کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہاں گئے وہ آٹوگراف لینے والے، کہاں ہیں وہ اس کے آگے پیچھے گھومنے والے، کہاں تھے وہ جو اس کے لیے اپنی پلکیں بچھائے اور اس کے لیے شاعری کرتے تھے، وہ سب چلے گئے۔ یہ حقیقت ہے اس دنیا کی۔ تو یہ جو ششکے ہماری قوم کی نگاہوں میں ڈراموں کے ذریعے بٹھا دیے گئے ہیں، اللہ کرے یہ ختم ہو جائے، ورنہ ہمارے یہاں طلاقوں کا سبب، گھر کے جھگڑوں کا سبب، شوہر بیچارہ صبح جائے رات دیر تک آئے، ڈبل جاب کرے۔ ایسے لڑکے ملے صبح 7 بجے جاب پر نکلتے ہیں، رات 12 بجے تک ڈیوٹی کرتے ہیں، ڈبل ڈیوٹی۔ وہ گھر آتے ہیں، کہتے ہیں شاہ صاحب آ کے عشاء کی نماز پڑھو، کھانا کھاؤ، 2 ڈھائی 3 بج جاتے ہیں، اور صبح پھر 7 بجے نکلنا ہے، فجر میں بھی اٹھنا ہے۔ وہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے کی نیند کی اور پھر دوبارہ جاب پر۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا یہ کام 2 دن 4 دن چلتا ہے، وہ مستقل ہفتے کے 6 دن چل رہا ہوتا ہے، لیکن ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ ایک ایسا عالم دین، دیندار ہے، عالم ہے، وہ کہتا ہے جب آفس جاتا ہوں تو جاتے ہوئے بائکیں چلاتا ہوں اور آتے ہوئے بائکیں چلاتا ہوں۔ مکان اپنا ہے، ایک اس کا بچہ ہے، بیوی ہے، بس سیلری کیا اتنی ہے، تو پھر اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ پورا نہیں ہوتا۔ کیا ایسا ہے جو پورا نہیں ہوتا؟ کہ بیوی کی طرف شکوے ہوتے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے سپنا ڈرامے دیکھ دیکھ کے بیٹھایا ہوا ہے، سارا دن گھر میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھتی ہے، نتیجہ اخذ کرتی ہے، رات میں شوہر سے وہی تقاضے ہوتے ہیں، پھر شکوہ کرتا ہے کہ بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے لیکن وہ پیروں پہ ہاتھ تک نہیں رکھتی دبانے کے لیے۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ میں کیوں دباؤں؟ میں نوکرانی ہوں کیا؟ میرے ماں باپ نے پیر دبانے کے لیے بھیجا ہے، تو اس کے ماں باپ نے اس کو تمہارا نوکر بننے کے لیے پالا تھا کہ صبح سے رات تک وہ تمہارے لیے پیسے کما کر کے لائے، تمہارے عیاشیوں کے لیے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔